ایران نے ایک بار پھر امریکہ کو وارن کیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ اگر اس کی سائٹ سے اہداف کو نشانہ بنایا گیا تو خلیجی ممالک میں امریکی مفادات کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ ایران کا دراصل تازہ بیان آیا ہے۔ ابھی ایران کا یہ بہت بڑا بیان آیا ہے کہ اگر ایران پر امریکہ پھر سے حملے کرتا ہے، اگر ایران کو تباہ کرنے کے بارے میں امریکہ سوچتا ہے تو بہت بڑی قیمت امریکہ کو چکانی ہوگی۔ یعنی مشرق وسطیٰ ایک بار پھر بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہے۔ ایران نے ایک بار پھر امریکہ کے خلاف اپنی عسکری کارروائیوں کا دائرہ وسیع کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ اس نے کویت، بحرین اور اردن میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے، جبکہ عراق میں بھی امریکی اڈوں کے قریب ڈرون حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق اس کی میزائل فورسز نے علی السالم ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے، جہاں امریکی فضائیہ کئی برسوں سے موجود ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں امریکی رڈار سسٹمز، پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم، ایندھن کے ذخائر اور بعض فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایران نے امریکہ کے ان تنصیبات کو، امریکہ کے انفراسٹرکچر کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ علی السالم ایئر بیس دراصل امریکہ کے لیے خلیجی خطے میں ایک بہت اہم فضائی مرکز تصور کیا جاتا ہے، ایئر سینٹر تصور کیا جاتا ہے، جہاں سے نگرانی، لاجسٹکس اور فضائی آپریشنز انجام دیے جاتے ہیں۔ البتہ ان نقصانات کی آزادانہ تصدیق تاحال سامنے نہیں آئی ہے، لیکن تہران کی طرف سے بڑا دعویٰ ضرور کیا گیا ہے۔ ایران کا دوسرا جو بڑا دعویٰ ہے وہ دراصل بحرین کو لے کر ہے، جہاں پر تہران کے مطابق شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر تعینات امریکی دفاعی نظام کو ڈرون حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ سپر ہاک رڈار پیٹریاٹ دفاعی نظام کو ہدف بنایا گیا ہے۔ بحرین امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے کا مرکز بھی ہے، اس لیے یہاں کسی بھی حملے کی خبر عالمی سطح پر غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی یہاں پر حملہ ہونا، امریکہ کے دل پر حملہ ہونا مشرق وسطیٰ میں تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ جارڈن یعنی اردن کے الازرق ایئر بیس پر موجود امریکی مواصلاتی نظام، رڈار اور ایندھن کے ڈپو بھی حملوں کی زد میں آئے ہیں۔ لیکن اردن کا موقف جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ امریکہ اپنی جو نقصان ہے اس کو پوری طرح سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ تہران نے اس خبر کی بھی تصدیق کی ہے۔ اردنی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے والے 8 ایرانی میزائل راستے میں ہی تباہ کر دیے ہیں، جبکہ ایران کا کہنا ہے اور تہران کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے اردن کے اندر بھی امریکی تنصیبات، امریکی انفراسٹرکچر کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا ہے اور نیست و نابود کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے اب ایک بار پھر سے ایران نے عراق میں موجود امریکی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے۔ عراق میں بھی صورتحال دراصل اچھی نہیں ہے۔ عراق میں بھی اب ایران نے بڑے پیمانے پر حملہ کیا ہے۔ جب اسرائیل اور امریکہ نے جنگ چھیڑی تھی اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ عراق میں بڑا حملہ ایران کی طرف سے کیا گیا تھا، اور وہاں پر جو آئل ڈپو تھا امریکہ کا اسے ایک طرح سے نقصان پہنچایا تھا۔ عراق کے اندر امریکہ کا جو سب سے بڑا ایئر بیس ہے اسے نقصان پہنچایا تھا، اور اب جا کر عراق میں ایک بار پھر سے تازہ حملہ دراصل ایران نے کیا ہے۔ عراق کے شہر اربل میں بھی ڈرون حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ عراقی حکام کے مطابق 5 ڈرون شہر کی طرف آئے ہیں، 2 امریکی فوجی اڈے کے قریب گرے ہیں، 1 امریکی قونصل خانے کے قریب مار گرایا گیا ہے۔ یعنی یہ دعویٰ ایک طرح سے سچ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ عراقی فوج نے بھی اس دعوے کی تصدیق کی ہے۔ عراق نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ 8 ڈرون دراصل آئے ہیں اور انہوں نے دراصل حملہ کیا ہے، 2 امریکی فوجی اڈے کے قریب گرے ہیں، اور اس کے علاوہ 1 امریکی قونصل خانے کے قریب ایرانی ڈرون مار گرایا گیا ہے۔ اور آپ تھوڑا سا ان خبروں کو سمجھیے، آپ تھوڑا سا دیکھیے کہ مشرق وسطیٰ میں ایران کس طرح سے امریکی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے، امریکہ کو کس طرح سے مشرق وسطیٰ میں ایران بے بس کر رہا ہے۔ اور اگر ان تمام دعووں کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو ایران کی حکمت عملی کافی واضح دکھائی دیتی ہے۔ ایران براہ راست کسی ایک بڑے حملے کے بجائے مختلف ممالک میں، یعنی مشرق وسطیٰ کے یا خلیج کے جو مختلف ممالک ہیں
इनमें मौजूद अमरीकी मफादात पर दबाव बढ़ाने की ईरान पूरी कोशिश कर रहा है। लगातार जो अमरीकी मफादात हैं, ईरान उन्हें दरअसल टारगेट कर रहा है। इसका मकसद जो मुमकिना तौर पर हो सकता है कि अमरीकी फौजी अखराजात दरअसल बढ़ाना, दिफाई निजाम को मुख्तलिफ महाजों पर मसरूफ रखना, अमरीका पर नफसियाती दबाव डालना और खित्ते में अपनी अस्करी सलाहियत का इजहार करना है। तो कहीं ना कहीं ईरान जिस तरह से पूरे एक जंगी जो उसका लाहे अमल है, जो एक उसने पॉलिसी बनाई है, दरअसल उसका जवाब ईरान नहीं दे पा रहा है। जितने मजबूत तरीके से और जितने वाज़े तरीके से ईरान ये हमले कर रहा है, इसका जवाब दरअसल अमेरिका के पास मौजूद नहीं है। और अब सबकी नजरें दरअसल वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं, पेंटागन पर टिकी हुई हैं कि अब वॉशिंगटन का रद्द अमल क्या होता है। अगर अमेरिका यह समझता है कि उसके फौजी अड्डे वाकई निशाना बने हैं, तो मुमकिना इक़दामात आप देखिए कि अमेरिका की तरफ से भी किए जा सकते हैं। मजीद फजाई हमले अमेरिका कर सकता है, इजाफी जंगी जहाजों की तैनाती कर सकता है, मिसाइल दिफा को मजीद मजबूत कर सकता है, ईरान पर नई पाबंदियां आयद हो सकती हैं, या इत्तेहादी ममालिक के साथ मुश्तरका कार्रवाई भी अमेरिका कर सकता है। लेकिन ईरान इन तमाम कदमों से बेपरवाह होकर, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, ईरान लगातार अमेरिका को निशाना बना रहा है, क्योंकि ईरान ने अब यह कसम खाई है कि जब तक मशरिक़ वस्ता से अमेरिका का खात्मा नहीं कर दिया जाएगा, तब तक एक तरह से वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन अगर नुकसानात महदूद साबित होते हैं, तो अमेरिका निस्बतन मोहतात रद्द-अमल भी अख्तियार कर सकता है, ताकि जंग पूरे खित्ते में ना फैल जाए। और आप देखिए कि कुवैत, बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब सब इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर मजीद जंग बढ़ी तो तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, अबनाए हुर्मुज खतरे में आ सकती है, सरमायाकारी मुतासिर होगी, आलमी मंडियों में बेचैनी बढ़ सकती है। और आप देखिए कि अगर कशीदगी मुसलसल बढ़ती रही तो खाम तेल महंगा हो सकता है, शिपिंग इंश्योरेंस की लागत बढ़ेगी, समंदरी तिजारत मुतासिर होगी, आलमी स्टॉक मार्केट दबाव में आ सकती है। इसीलिए दुनिया की बड़ी ताकतें फिलहाल इस बहरान को मजीद बढ़ने से रोकने की लगातार कोशिश कर रही हैं। और आप देखिए कि जंग के दौरान इत्तलात भी एक हथियार बन जाती हैं, और अमेरिका कहीं ना कहीं अब दबाव का एक तरह से महसूस कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब काफी ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं, और इसी वजह से देखिए कि जब जब ईरान पर हमला होता है, उसके बाद पेंटागन की तरफ से या वॉशिंगटन की तरफ से खबर आती है कि यह आखिरी हमला है, इसके बाद हमला नहीं होगा। लेकिन ईरान रुकने वाला नहीं है, ईरान लगातार हमले कर रहा है, ईरान लगातार अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लगातार मशरिक़ वस्ता में जो मफादात हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको ईरान लगातार निशाना बना रहा है। और यही सबसे बड़ा डर, यही सबसे बड़ा झटका दरअसल मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के लिए है कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में धीरे धीरे सही, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है।